الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کارخانے عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ عبادات کے اندر بہت ہی اعلیٰ اور ارفع عبادت وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بھی ہے. اور باقی عبادات کی قبولیت کے اندر شک ہو سکتا ہے، لیکن درود و سلام جب پڑھا جاتا ہے اس عبادت کی قبولیت کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں ہے. اور یہاں تک اس کی فضیلت ہے کہ ہمیں جو عبادات دی گئی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور دیگر عبادات ہیں، ان کا تعلق صرف انسانوں کے ساتھ ہے. انسان وہ عبادات کر رہے ہیں، یہ سارے کام انسان کرتے ہیں. نماز انسان پڑھ رہا ہے، حج انسان کر رہا ہے، لیکن ایک کام ایسا جو اللہ رب العزت خود بھی کر رہے ہیں ان میں سے، اور اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھی اس کام کے اوپر لگا دیا ہے، اور اس کے بعد پھر ساری انسانیت کو حکم بھی دے دیا ہے. وہ درود شریف ہے کہ اللہ خود بھی یہ کام کر رہے ہیں، خود بھی پڑھ رہے ہیں، فرشتوں کو بھی حکم دے دیا ہے اور ساری انسانیت کو بھی حکم دیا. تو یہ بہت ہی نرالی قسم کی عبادت ہے، بہت ہی نرالی ہے. اس میں انسان اللہ کے ساتھ اس طور پر شریک ہو جاتا ہے کہ اللہ بھی یہ کام کر رہے ہیں، ادھر سے انسان بھی یہ کام کر رہے ہیں. جسے مطلب ایک صورت ایسی بن جاتی ہے. اس کے فضائل کے ساتھ ساتھ ایک وعید سامنے آئی تھی حدیث کی کہ جو انسان درود نہیں پڑھتا
تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے تھے اور ایک دعا بد دعا تو انہوں نے یہ کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، وہ شخص ہلاک یا تباہ برباد ہو جائے۔ اور اس پر امام الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ اس کی اہمیت کا بھی اندازہ بخوبی انسان لگا سکتا ہے کہ فرشتوں کے سردار ایک طرف سے بد دعا کر رہے ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ہیں، اور غالب گمان یہ ہے کہ جمعے کا وقت ہے، خطبے کا موقع ہے، دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، اور ایک طرف سے فرشتوں کا سردار ہے، دوسری طرف سے نبیوں کا سردار ہے۔ اب اس کی قبولیت کے اندر تو کسی قسم کا کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص ماں باپ میں سے کس کو بڑھاپے کی عمر میں پائے، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، کیونکہ دل نرم ہوتے ہیں، فوراً دل سے دوا نکلتی ہے۔ دوسری دفعہ آمین جو کہا وہ اس وجہ سے کہا، صحابہ کو بتا رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وجہ سے کہا کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے بعد بھی وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے، کیونکہ مہینہ ایسا ہے کہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ رب العزت کی رحمت موسلا دار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اس بندے کی بخشش ہو جائے۔ ایسا مبارک مہینہ، ایسا عظمتوں والا مہینہ جس میں اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہوتی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایسا مہینہ پانے کے بعد بھی جو شخص اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے۔ ظاہری بات اس کے اندر غفلت ہے، روزے کا اپنا اکرام نہیں ہے، مہینے کا اپنا اکرام نہیں ہو رہا، اور انسان عام 11 مہینوں کی طرح غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، تو ظاہری اسباب یہی نظر آتے ہیں کہ اس نے اس ماہ کو ضائع کر دیا اور اپنی کوشش نہیں کروا سکا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ آمین، ایسا ہی ہو، یا اللہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہو جائے۔ اور پھر تیسری دفعہ جو آمین کہا وہ اس وجہ سے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، وہ بھی ہلاک و تباہ برباد ہو جائے۔ تو اس پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آمین۔ تو درود و سلام پڑھنے پر جہاں پر بہت ساری فضیلتیں ہیں، وہاں پر نہ پڑھنے پر وعید بھی ہے۔ تو جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے تو ان پر درود و سلام پڑھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ پورا درود شریف پڑھے انسان۔ جو درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں افضل ترین تو وہی ہے، وہی پڑھا جائے، لیکن اس میں اگر دقت اور مشقت ہو تو پھر کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کہہ دے جب بھی نام اس میں گرامی ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم میں درود بھی ہو جاتا ہے، سلامتی بھی ہو جاتی ہے، دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں کہ اللہ کی آپ پر سلامتی ہو، رحمت ہو۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ بہت ہی بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی تحریر لکھتے ہیں تو اس تحریر کے اندر آپ کے نام نامی اس میں گرامی کے بعد بجائے اسی کہ ہم پورا لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پہ صرف سوال ڈال دیتے ہیں۔ بڑی بدقسمتی ہے۔ 10 صفحوں کی انسان تحریر لکھ لیتا ہے، اس میں اس کو دقت نہیں ہوتی، اس میں اسے مشقت نہیں ہوتی، لیکن جہاں پہ آپ کا نام آ جائے وہاں پہ بڑے اختصار سے کام لیتا ہے اور سوال لکھ کے آگے چل پڑتا ہے۔ یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے کہ اس سے آپ کا پورا نام لینے کی توفیق چھین لی گئی ہے۔
घंटा बैठ के लिखता रहेगा बंदा, लेकिन जब नाम की बारी आएगी मोहम्मद लिख कर ऊपर शॉर्ट डाल के आगे चल पड़ेगा। तो ये बदकिस्मती नहीं तो और क्या है। और हमारे तो इससे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे बच्चे आपका पूरा नाम नहीं ले सकते। हमारे यहाँ खास तौर पर बिलखुसूस असली तालीमी इदारों के अंदर आजकल तो पूरा लिखा हुआ आता है कि खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा नाम आता है। तो अगर बच्चों से कहें कि वो पढ़े तो नहीं पढ़ सकते, और असातिज़ा इकराम भी उनसे यही कहते हैं कि ठीक है अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते तो मुख्तसर करके आगे चले। इस वक्त तो मुख्तसर क्यों नहीं करा देते। और यही हाल हमारे इस वक्त के बड़ों का भी है, वो भी पूरा पढ़ना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो कम से कम दर्जा है नाम तो कम सिखा दिया जाए, इस नाम की मोहब्बत बच्चों के दिलों में पैदा हो जाए। जिसकी मोहब्बत दिल के अंदर होती है, इंसान उसका नाम बार बार लेना उसको मजा आता है, सुरूर आता है उसको, वो बहाने बहाने से नाम लेते हैं। तो यहां पे सारा सौदा ही मोहब्बत का है। तो इसलिए पूरा लिखा जाए। और हदीस मुबारक के अंदर आता है, हदीस की रोशनी में उलमा ने ये बात लिखी है कि जब तक ये तहरीर लिखी रहेगी फरिश्तों की तरफ से दुआए रहमत और मग़फ़िरत होती रहेगी उस बंदे के लिए। अब ये देखिए कितनी बड़ी बात है। और जो इंसान ये तहरीर पढ़ेगा उस पढ़ने वाले को भी सवाब होगा, इस तहरीर के लिखने वाले को भी अजर मिलता रहेगा, क्योंकि वो सबब बना इसके दुरूद की पढ़ने का। अगर वो लिखेगा ही स्वाद के साथ तो पढ़ने वाला उसे क्या पढ़ेगा। और ये नाम जितना लिया जाए, ये तो बड़ी रहमतों का मामला है ये नाम देना। उलमा ने लिखा है कि जो हज़रात हदीस मुबारक का सबक पढ़ाते हैं, सीरत तय्यबा का सबक पढ़ाते हैं, उनके दर्जात अल्लाह के यहाँ बड़े खास किस्म के होंगे और वो अल्लाह के मुक़र्रबीन में से होंगे। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब कोई इंसान हदीस का सबक पढ़ाएगा, लाज़िम बात है बार बार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आएगा और वो आपका नाम लेगा। और इसी तरीके से जब कोई सीरत का मज़मून पढ़ाएगा तो उसमें भी वो बार बार जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा और बार बार वो नाम लेगा। और ज्यादा नाम लेने की वजह से, कसरत से नाम लेने की वजह से वो अल्लाह के मुक़र्रबीन में से हो जाता है, अल्लाह का क़ुर्ब उसको हासिल होता है। पर आज हर शख्स कहता है मैं परेशान, मेरा मसला, मैं परेशान, मुझे ये मुझे वो। तो बड़ा एक बेहतरीन किस्म का वजीफा आपको बताता हूँ, बहुत बेहतरीन वजीफा है। वैसे तो ये जो शोबा है वज़ाइफ वाला, ये तो मेरा नहीं है, लेकिन बाज़ वज़ाइफ ऐसे होते हैं जो अमूमी होते हैं। उसमें एक वजीफा है जब इंसान परेशान हो, किसी काम में फंस गया हो, कोई हाजत हो, कोई जरूरत हो, ये मसाइल हर एक के साथ लगे हैं, तो इसमें एक खास किस्म का वजीफा है जो हमारे अकाबिर उलमा भी करते रहे और उसका दर्स भी आगे देते रहे। इन मुश्किलात से निकलने का और मसाइल से निकलने का और अपनी हाजतें पूरी करवाने का एक जरिया है कि इंसान दुआ करे अल्लाह से, और जरूर करनी चाहिए कि अल्लाह मैं इस मुसीबत में फंस गया हूँ, मैं इस मुश्किल में फंस गया हूँ, मुझे इस चीज की हाजत है, आप मेरी हाजत पूरी फरमा दीजिए, आप मेरी जरूरत को पूरा फरमा दीजिए, मुझे इस मुश्किल से निकाल दीजिए। अल्लाह से जरूर दुआ करें। लेकिन उसके साथ साथ जो वजीफा है वो वजीफा ये है कि इंसान दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दे कसरत के साथ, वो दुरूद शरीफ में लग जाए, अपने आप को दुरूद शरीफ में मशगूल कर दे। ये बहुत बेहतरीन वजीफा है। तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह उस इंसान की मुश्किलों को भी हल करेगा और उसकी हाजत को भी पूरा करेगा। और इसकी बाकायदा आपको दलील देता हूं, ये वजीफा ऐसे नहीं हवाई पाए। इसकी दलील ये है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई शख्स तोहफा लेकर आता तो आपने सलाम का पूरी जिंदगी में ये मामूल रहा है कि आपकी ये कोशिश होती आप उसको उससे बेहतर तोहफा वापस करते।
ایک انسان تحفہ لے کے آیا ہے آپ کے پاس، اب آپ کی کوشش ہے کہ یہ تحفہ تو اس نے مجھے دیا، آپ اس سے بہتر کوئی چیز میں اس کو عطا کر دو. اور یہ جو درود و سلام ہے، اب تو ہم تحفہ نہیں کوئی بھیج سکتے، یہ جو درود و سلام ہے یہ ایک تحفہ ہے. اور فرشتے دور سے جب انسان پڑھتا ہے تو فرشتے جا کر بتاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود و سلام بھیجا ہے. یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کی محفل میں آپ کے سامنے ہمارا تذکرہ ہو جائے، کہ فرشتے آپ کے پاس جا کر کہیں کہ اللہ کے نبی فلاں بن فلاں نے آپ پہ درود بھیجا ہے. یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. تو جب یہ تحفہ آپ تک پہنچے گا تو اب آپ کا معاملہ بھی یہ ہے کہ کوئی تحفہ واپس پہنچانا، یہ بھی کوئی ظاہری صورت ایسی سمجھ میں نہیں آتی. تو علماء نے لکھا کہ ایک ایسی صورت بن سکتی ہے کہ آپ پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ یا اللہ تو اس کی اپنی مراد اور حاجتیں پوری فرما دے، کیونکہ اس میں پھنس کے اس نے درود و سلام پڑھنا شروع کیا. تو جب آپ علیہ السلام کی طرف سے درخواست ہو اللہ کو اور آپ اللہ کے سامنے عرض کریں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اس مصیبت مشکل سے نکل نہ سکے؟ اللہ رب العزت لازمی طور پر اس کو اس سے نکالیں گے. تو اس لیے جب بھی کوئی مسئلہ بن جائے، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، جب بھی کوئی حاجت ہو تو اپنے آپ کو درود شریف کے اندر مشغول کر لیں مسلسل. اور پھر ایک اور بڑا مسئلہ اور ہو گیا ہے کہ ہر بندے نے اپنے طور پر کچھ درود شریف بنا لیے، کوئی کون سا پڑھا ہے، کوئی کون سا پڑھا ہے، کسی کا کیا نام رکھ دیا، کسی کا کیا نام رکھ دیا، اور باقاعدہ طور پر اس کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں. اور یہ جو اپنے طور پہ بنائے گئے ہیں، یہاں تک کہ کیونکہ یہ ایک عبادت ہے، جو عبادت ہے وہ اس کا طریقہ کار اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو بتایا، آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا، اور چلتا چلتا ہم تک پہنچا ہے. اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، نماز ہے، عبادت ہے، کیسے پڑھنی ہے، کیا پڑھنا ہے اس کے اندر، یہ پتہ ہے ہمیں. ٹھیک ہے، زکوٰۃ ہے، کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، باقاعدہ طریقہ کار وضع ہے، کیونکہ وہ عبادت ہے. اسی طریقے سے درود شریف بھی عبادت ہے، اس کے الفاظ بھی مقرر ہیں. سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ انسان درود ابراہیمی پڑھے، کیونکہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا تھا کہ اس طریقے سے مجھ پر درود و سلام بھیجا کرو. سب سے اچھا طریقہ یہ ہے. اور اس کے علاوہ احادیث کے اندر دیگر درود شریف بھی آتے ہیں. تو اس میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب زاد السعید ہے، جس میں انہوں نے احادیث مبارکہ سے سارے جتنے بھی درود ہیں ان کو ایک جگہ پر جمع کرتے ہیں، جتنے صیغوں کے ساتھ منقول ہے وہ بھی جمع کر دیا ہے. لہٰذا ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. وہ کتاب ہر ایک کے گھر میں ہو، ہر ایک کے پاس ہو. زاد السعید حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، وہ انسان پڑھتا رہے اسے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان بھٹکنے سے بچ جاتا ہے. اسی طریقے سے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فضائل درود شریف کے نام سے، وہ ہر انسان کے گھر کے اندر ہو، ان کو اس کو پڑھتا رہے. تو ان سے یہ ہوگا کہ انسان بھٹکنے سے بچ جائے گا، ادھر ادھر کی باتوں سے بچ جائے گا. ایک کہہ رہے یہ پڑھ لے، دوسرا کہہ رہے یہ پڑھ لے، پتہ نہیں کیا کرے کیا نہ کرے. تو دو کتابیں میں نے آپ کو بتا دی، یہ اپنے پاس رکھیں، اس پہ پڑھتے رہیں. اور کسی بھی محفل کے اندر اگر آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ بار بار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے، تو میں نے یہی عرض کیا کہ بار بار نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مذائقہ نہیں ہے، ایک محبت کی دلیل ہے، آپ بار بار نام لیں. ایک دفعہ پڑھنا تو زندگی میں فرض ہے، یہ بات یاد رکھیں. ایک مرتبہ پڑھنا تو فرض ہے. وہ اسی آیت کے تحت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ کا حکم ہے، ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے. ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں پڑھنا واجب ہے. یہ بعد میں پڑھنا واجب ہے. فرض اور واجب میں بڑا معمولی سا فرق ہے، عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. جو انسان فرض چھوڑتا ہے وہ بھی گنہگار ہوتا ہے، اور جو انسان واجب چھوڑتا ہے وہ بھی گنہگار ہوتا ہے. اس کے عمل کے اعتبار سے کسی قسم کا فرض اور واجب کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. صرف اتنا فرق ہے کہ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور واجب کا انکار کرنے والا فاسق ہو جاتا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا. جیسے اب ایک انسان نماز ہی کا انکار کر دے اور یہ کہہ دے کہ نماز فرض ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ،
تو یہ کافر ہو جائے گا. لیکن ایک انسان اگر وطر کا انکار کرتا ہے، کیونکہ 3 وطر واجب ہیں عشاء کی نماز کے ساتھ، پڑھنے میں نہیں پڑھے گا گناہگار ہوگا. ٹھیک ہے، نہ پڑھنے میں برابر ہے، عمل کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. واجب کا انکار کر دیا، کہتے ہیں جی وطر واجب نہیں ہے. اب یہ انسان کافر تو نہیں ہوگا لیکن فاسق اور گناہگار ہو جائے گا. تو اس لیے درود شریف جب آئے گا، جب آپ پڑھیں گے تو اجر و ثواب کے مستحق ٹھہریں گے. اور پھر حضرت، بس آپ ایک حدیث بیان کر کے ختم کرتا ہوں. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص درود شریف پڑھتا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے اوپر رحمت، اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، رحمت آتی رہتی ہے اس کی طرف. اور پھر فرمایا کہ تم میں سے جو چاہے جتنی رحمت سمیٹ لے. ٹھیک ہے، جو چاہے جتنی رحمت سمیٹ لے، یہ اس کے اوپر ہے، کیونکہ جتنا درود بھیجے گا اتنی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی رہے گی، اتنی رحمت اسے ملتی رہے گی، اس کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے. اب جو جتنی چاہے رحمت سمیٹ لے، اس کا مطلب یہ کہ جو جتنا زیادہ پڑے گا اتنی زیادہ رحمت سمیٹے گا، جو جتنا کم پڑے گا اتنی کم رحمت اس کو حاصل ہوگی. تو اس لیے اپنے آپ کو مستقل بنیادوں کے اوپر درود شریف پہ لگا دیں. اور اگر بالکل وقت نہیں مل رہا، نہیں پڑھ سکتے، کوئی اور مسئلہ ہے، کچھ بھی ہے، 100 مسائل ہوتے ہیں انسان کے ساتھ، تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ دن میں 100 مرتبہ تو درود شریف پڑھ لیں. اور پھر بہت بڑا بھی نہیں تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھ لے. کم از کم یہ کم از کم درجہ 100 مرتبہ پڑھے، صبح شام پڑھتا رہے. اور جتنی زیادہ پڑھے گا اتنی زیادہ رحمت کا مستحق ہوگا. رحمت کا مستحق تو ہر انسان ہے، اور جتنی بھی سمیٹ لے وہ اتنی ہی کم ہے اس کے لیے. تو انشاءاللہ اسی حوالے سے مزید گفتگو ہوگی، سنتے رہے.